یہ وہ لباس ہے جس سے آپ شریر کے جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکتے ہیں. یہ وہ لباس ہے جس کے وسیلہ سے آپ شریر اور اس کے کاموں پر غالب آ سکتے ہیں. یہ وہ لباس ہے جو آپ کے بدن کو، آپ کے جسم کو قابو میں رکھتا ہے. یہ وہ لباس ہے جو جسم کی خواہشوں کو پورا ہونے نہیں دیتا. یہ وہ لباس ہے جسے قوت کا لباس خداوند نے کہا، اور یہ قوت یہ آپ کے بدن کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے. تھینک یو جیسس. ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں. Roshatorio Lebrondolorio Rambrandeleria Resha da 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 baba raba 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 shande. Yes, 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 yes. Debro shanta dara raba 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 shante derio. Spirit come. Let your spirit come. Let your spirit. Let your spirit. Let your spirit come. Let your spirit come. Drushandala rabo shande. Drushandalia rabo shanderia. Liya rabo shanderia. Abrora raba raba raba. آئیے سب اپنے ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائیں، سب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. آئیے خدا کے روح کے اس بہاؤ کو انجوائے کرتے ہیں، اسی بہاؤ میں بہنے لگتے ہیں جس طرف بھی روح ہمیں لے جائے. ہاللویا. یہ آزاد ہونے کے لمحے ہیں، ڈیلیور ہونے کے لمحے ہیں، بندنوں سے چھوٹنے کے لمحے ہیں، جوؤں کے ٹوٹنے کے لمحے ہیں. روح القدس کی قدرت سے یہ روح سے بیپٹائز ہونے کے لمحے ہیں. روح القدس کا بپتسمہ پڑو. ہاللویا. ہاں، خدا کے روح کا بہاؤ ہے. آزاد ہو یسوع کے نام سے، آزاد ہو یسوع کے نام سے، آزاد ہو یسوع کے نام سے. خداوند آسمانی باپ اپنے کلام کی قدرت کو زور سے بہنے دے. تیرا کلام ہماری زندگیوں میں مکاشفہ بن کے اترے. تیرا کلام ہماری زندگیوں کو ایک نئی تحریک دے دے. تیرے کلام کے وسیلہ سے ٹوٹے دل جڑ جائیں. تیرے کلام کے وسیلہ سے تیرا اور تیرے لوگوں کا ریلیشن شپ بحال ہو جائے. تیرے کلام کے وسیلہ سے بند آنکھیں کھل جائیں. تیرے کلام کے وسیلہ سے ٹوٹی ہڈیاں جڑ جائیں. تیرے کلام کے وسیلہ سے بدن کی تکلیف جاتی رہے.
تیرے کلام کے وسیلہ سے اے خدا بیمار شفا پا جائے. تیرا کلام نازل ہو, تیرا کلام نازل ہو, تیرا کلام نازل ہو. اے باپ تیرا کلام نازل ہو, تیرے روح کی قدرت نازل ہو, روح القدس کی قدرت نازل ہو, تیرا کلام نازل ہو. اے باپ ہم اپنے کان کھولتے ہیں تیرے کلام کی قدرت کے وسیلہ سے. ہمارے دل روشن ہو جائیں, ہمارے بدن چھو لیے جائیں خدا, ہماری روحیں نجات پا جائیں. اور آج خدا تیرے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہماری زندگیوں میں, ہماری خدمتوں اور ہمارے بلاوے میں تیری مرضی پوری ہو خدا, تیری مرضی پوری ہو. یسوع مسیح کے نام سے, یسوع مسیح کے نام سے, آمین 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 آمین. ہیلیلویا ہیلیلویا. سب اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے. کلام خدا کی تلاوت کے لیے ہم سب مل کر کلام خدا کو پڑھیں گے. میرے ساتھ نکالیے رسولوں کے اعمال پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت. سب کو مل گیا؟ ہم مل کر بلند آواز سے تلاوت کریں گے. لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے, اور یروشلیم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. آمین. کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا اور اس کے بعد سکھایا جانا آپ سب کی زندگیوں میں ایک تحریک بن جائے. آمین آمین. اپنے ساتھ والے سے کہیے, آج کا کلام میرے لیے ہے. آمین. خداوند کی حضوری میں تشریف رکھیے پلیز. جمعے کو میں, سہیل, بھائی نعیم مردان میں تھے. وہاں پر 2 جگہ منادی کی اور دونوں جگہوں پر روح القدس نے قدرت کے ساتھ لوگوں کو چھوا, قدرت کے ساتھ. ہیلیلویا. میں جب آپ کو رپورٹ دیتا ہوں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ میرے وسیلہ سے کچھ ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی دعائیں کام کر رہی ہیں. ہیلیلویا. آپ کی دعائیں کام کر رہی ہیں اور ابھی بہت کچھ کرنا ہونا باقی ہے. آمین. بہت کچھ ابھی کرنا اور ہونا باقی ہے. ہم دعا کرنا نہیں چھوڑیں گے کیونکہ خدا نے کام کرنا نہیں چھوڑا ہے. ہم دعا کرنا نہیں چھوڑیں گے کیونکہ خدا نے سننا نہیں چھوڑا ہے. ہیلیلویا. آپ ایمان رکھتے ہیں خدا سنتا ہے اور وہ توقع کرتا ہے کہ آپ دعا کریں گے. آمین. اور جب چرچ ایماندار کلیسیائیں دعا کریں گی پاکستان میں بیداری آئے گی. پاکستان میں بیداری آئے گی. کلیسیا بیدار ہو جائے گی. روح القدس نازل ہوگا, قوت اور قدرت کے ساتھ نازل ہوگا اور کلیسیائیں اٹھ کھڑی ہوں گی, رخنوں کو بند کریں گی اور کلیسیائیں جہنم کو خالی کر دیں گی اور آسمان کو بھر دیں گی. ہیلیلویا ہیلیلویا. آپ ایمان رکھتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے؟ یس, ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا ہماری دعاؤں کے جواب میں ہوگا ہوگا ہوگا. یہ ریفرنس میں نے جب جہاں پریچ کیا ہے, یہ صرف ریفرنس یا حوالہ نہیں ہے,
یہ آیت جو ہے اعمال 1:8 یہ پاور پیک ہے. ہاللیلویا. یہ کیا ہے؟ پاور پیک ہے. اب پاور پیک کا مطلب ہوتا ہے یہ فلی لوڈڈ ہے. اس میں زور ہے، اس میں قوت ہے، اس میں قدرت ہے، اس میں انوائنٹنگ ہے، اس میں خدا کی فیور ہے، اس میں خدا کی مرضی ہے، اس میں خدا کا وعدہ ہے. ہاللیلویا. اور اس میں خدا کی سچائی موجود ہے. یہ فلی لوڈڈ ہے، یہ پاور پیک ہے. ہاللیلویا. لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو کیا ہوگا؟ تم قوت پاؤ گے. قوت پاؤ گے. اور یہ لٹرلی ہوا ہے، یہ واقعتاً ہوا ہے. ایک بار نہیں، صرف سٹارٹ عید پینتیکوست پہ ہو گیا تھا، لیکن اب بھی جہاں جہاں ایماندار ایک دل کے ساتھ، ایک روح کے ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں، دعا میں جڑ جاتے ہیں، وہ جگہ، وہ کمرے، وہ کلیسیائیں عید پینتیکوست کا سما بن جاتا ہے. اور وہاں یہ پاور پیک پھر سے ثابت کرتا ہے کہ اس کلام کی قدرت گھٹی نہیں ہے، بلکہ اس کلام کی قدرت آج کل بلکہ اب تک سا ہے. ہاللیلویا. اس کی قدرت اب تک یکساں ہے. روح القدس کا وعدہ ہے، اور یہ وعدہ یسوع مسیح نے کیا ہے. ہاللیلویا. اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پہ رکھیے اور کہیے یہ وعدہ میرے لیے ہے. بلند آواز سے کہیے آمین. آمین. یہ کس کے لیے ہے؟ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. ہاللیلویا. ممکن ہے حالات نے آپ کو کمزور کر دیا ہو، ممکن ہے آپ کے بچوں کی پریشانیوں نے آپ کو کمزور کر دیا ہو، ممکن ہے آپ کے ماں باپ کی بڑھاپے کی ذمہ داریوں نے آپ کو کمزور کر دیا، ممکن ہے کسی بیماری نے آپ کو کمزور کر دیا. لیکن ہاللیلویا. لیکن سب کہیے لیکن. لیکن بلند آواز سے کہیے لیکن. لیکن خدا کا وعدہ یہ ہے آپ کی ہر ایک کمزوری میں، لیکن جب روح القدس نازل ہوگا آپ کی کمزوریوں میں خدا کا زور ظاہر ہوگا. ہاللیلویا. لیکن ایک وعدہ ہے، ایک پرومس ہے، ایک پاور پیک ہے. لیکن کمزوری ہے، لیکن دکھ ہے، لیکن غربت ہے، لیکن گناہ ہے، لیکن آزمائش ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. ہاللیلویا. روح القدس تم پر نازل ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری قوت کا، ہمارے زور کا کوئی اور سورس اور ذریعہ نہیں ہے. ہمارا زور، ہماری قوت، ہماری طاقت کا چشمہ، منبع، سورس، ذریعہ روح القدس خود ہے. ہاللیلویا. کون ہے؟ روح القدس خود ہے. کوئی اور سورس نہیں ہے. کہیں سے طاقت نہیں مل سکتی، کہیں سے قوت نہیں مل سکتی. روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. اور قوت کے لیے پتہ ہے کیا؟ جو گریک ورڈ ہے، یونانی لفظ ہے، وہ ڈونامس ہے. ڈونامس جس سے انگریزی کا لفظ ڈائنامائٹ نکلا ہے. ڈائنامائٹ کب یوز ہوتا ہے؟ جب پہاڑوں کو توڑتے ہیں تو وہ ڈائنامائٹ وہاں رکھتے ہیں تو اس سے بلاسٹ کرتے ہیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں،
ٹوٹ جاتے ہیں، پہاڑوں کی جگہ پر شاہراہیں بن جاتی ہیں، رستے بن جاتے ہیں، نئی چیزیں بن جاتی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک تو ایمان سے ہم اپنے پہاڑوں کو ہٹائیں گے، اور دوسرا روح القدس کی قوت اور قدرت سے ہم اپنے پہاڑوں کو ہٹائیں گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہ ڈونامس پاور ہے، ڈائنامائٹ پاور ہے، جو پہاڑوں کو بلاسٹ کرنے کے لیے استعمال میں لائی جاتی ہے۔ آپ کمزور آئے ہیں، یہ آپ کا زور ہے، یہ آپ کا زور ہے، یہ آپ کا زور ہے، یہ آپ کا زور۔ پرانے عہد نامہ میں ہم گاتے ہیں او زور میرا ہے، کیونکہ یہ زبور نویس نے لکھا ہے، لیکن نئے عہد نامہ میں اور زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، زور پاؤ گے۔ ہاللیلویا۔ تو ہمارا زور کون ہے؟ ہماری قوت کا چشمہ کون ہے؟ روح القدس ہے، روح القدس ہے۔ میں شکر گزاری کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ خداوند نے جانے سے پہلے شاگردوں کو ایک نصیحت کی، اور وہ نصیحت یہ تھی کہ تم یروشلیم میں ٹھہرے رہنا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے۔ قوت کا لباس، یہ حیران کن ہے اور سیکھنے کے لائق ہے کہ لباس میں تو کوئی قوت نہیں ہوتی ہے۔ لباس تو آپ کو ڈھانپتا ہے، صرف لباس تو آپ کے ننگ کو کور کرتا ہے اور آپ کو خوبصورت شخصیت بنا کے پیش کرتا ہے۔ لباس آپ کی شخصیت کو نکھارتا ہے، لباس آپ کو پریزنٹیبل بناتا ہے۔ لیکن یہ کون سا لباس ہے جسے قوت کا لباس کہا گیا ہے؟ یہ وہ لباس ہے جس سے آپ شریر کے جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکتے ہیں۔ یہ وہ لباس ہے جس کے وسیلہ سے آپ شریر اور اس کے کاموں پر غالب آ سکتے ہیں۔ یہ وہ لباس ہے جو آپ کے بدن کو، آپ کے جسم کو قابو میں رکھتا ہے۔ یہ وہ لباس ہے جو جسم کی خواہشوں کو پورا ہونے نہیں دیتا۔ یہ وہ لباس ہے جسے قوت کا لباس خداوند نے کہا، اور یہ قوت یہ آپ کے بدن کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے۔ ہاللیلویا۔ پولس کیا کہتا ہے؟ میں اپنے بدن کو مارتا اور کوٹتا اور قابو میں رکھتا ہوں۔ آپ جسم میں ہو کے تو بدن کو قابو میں نہیں رکھ سکتے، روح میں ہو کے بدن کو قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ گلتیوں کا خط نکالیے ذرا میرے ساتھ۔ گلتیوں کے نام پولس رسول کا خط 5واں باب 16ویں آیت لکھا ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا۔ یہ کلام کس کے لیے ہے؟ کس کے موافق چلنا ہے؟ اور جب روح کے موافق چلیں گے تو کس کے خلاف ہو جائیں گے؟ کس کے مخالف ہو جائیں گے؟ جسم کے۔ روح کے موافق چلو گے تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے۔ اب دیکھیے، جسم جو ہے وہ روح کے خلاف خواہش کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ روح جسم کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے، روح اس پہ اختیار رکھتی ہے۔ روح کے اندر قوت ہے، روح کے اندر طاقت ہے، روح کے اندر زور ہے، اور وہ جسم کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے۔ اس لیے جسم روح کے خلاف۔ روح کا لباس کس لیے ملا؟ بدن ڈھانکا جائے آف کورس، لیکن بدن قابو میں بھی رہے، بدن قابو میں بھی رہے، بدن قابو میں رہے۔ لیکن کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف۔ آپ دیکھ رہے ہیں کمپیریزن دونوں کا، بدن روح کے خلاف ہے اور روح
یہ دونوں کبھی آپس میں متفق نہیں ہو سکتے. بدن نے بدن کے کام کرنے ہیں, روح نے روح کا کام کرنا ہے. لیکن اگر بدن روح کے تابع ہو جائے پھر خدا کا جلال ظاہر ہوگا. ہاللیلویا. روح جسم کے خلاف, اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں. دیکھا کلام کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں, تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جسم یہ چاہتا ہے کہ اس کی مرضی پوری ہو, لیکن روح یہ چاہتی ہے یہوہ کی مرضی پوری ہو. ہاللیلویا. تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ لیکن یہ کیسے ہوگا؟ جو میں چاہتا ہوں وہ میں نہ کروں. یہ کیسے ہوگا؟ جب روح القدس مجھ میں آ جائے گا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اب ذرا تھوڑا سا اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. بعض اوقات پتہ ہے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جو روح القدس ہے وہ میرے اندر آ تو گیا ہے لیکن ابھی تھوڑا سا آیا ہے, تو آہستہ آہستہ روح القدس میرے اندر بڑھتا جائے گا. نہیں, روح القدس ایک کمپلیٹ پیکج ہے. کیا ہے؟ ایک کمپلیٹ پیکج ہے. یہ تھوڑا سا ڈراپ نہیں ہوتا ہے. روح القدس آپ کو پورا ملتا ہے, پورا ملتا ہے, پورا ملتا ہے. سنیے, اس کے سامنے اپنے بدن کو عاجز, انکسار اور اس کا پورا فرما بردار بنانا یہ میرا کام ہے. میں اسے اپنی آنکھوں پر اختیار دوں, میں اسے اپنے ہاتھوں پر اختیار دوں, میں اسے اپنے دل پہ اختیار دوں, میں اسے اپنی سوچوں پر اختیار دوں, میں اسے اپنی زبان, اپنے ہونٹوں پر اختیار دوں. جیسے جیسے روح القدس کو میں پورا اختیار سونپتا چلا جاؤں گا, پھر میں یہ کہہ سکوں گا اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. ہاللیلویا. اور اب جو میں یہ زندگی گزارتا ہوں یہ خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں. پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کہتے ہیں اب میں زندہ بلکہ کیوں وہ ایسا کہہ رہا ہے؟ کیونکہ کرنتھیوں کے خط میں کہتا ہے میں اپنے بدن کو مارتا اور کوٹتا. اور بدن کو مارنا کوٹنا کیوں قابو میں رکھنا ضروری ہے؟ دیکھ لیجئے ذرا غلاطیوں 5:19. اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں, یعنی حرام کاری, ناپاکی, شہوت پرستی, بت پرستی, جادوگری, عداوتیں, جھگڑا, حسد, غصہ, تفرقے, جدائیاں, بدعتیں, بغض, نشہ بازی, ناچ رنگ اور ان کی مانند. ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں, ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث. اوہو, آپ یہ جو ساری لسٹ ہے اپنی زندگی کے لیے, اپنی جان بدن روح کے لیے, اس لسٹ کو چیک کیجئے, کھنگالیے اسے. ان میں سے کون سی چیز مجھ میں پائی جا رہی ہے؟ مجھے آج اس کو مسیح کی صلیب پر کھینچنا ہے اور مجھے آزاد ہونا ہے تاکہ میں آسمان کی بادشاہی کا وارث بن سکوں. ہاللیلویا. یہ سارے جسم کے کام ہیں, یہ جسم کے کام ہے. اور ان سارے کاموں کو ایک لباس ایسا ہے جب آپ اسے پہن لیں تو آپ ان سارے کاموں پر غالب آ سکتے ہیں. ہاللیلویا. اور وہ لباس قوت کا لباس ہے جو بدن پر پہنا جائے گا. پھر آپ زندہ نہیں رہیں گے, پھر مسیح زندہ ہو جائے گا, پھر جسم کے کام مٹتے چلے جائیں گے اور روح طاقت پکڑتی جائے گی, روح زور پکڑتا جائے گا, اور آپ کا بدن, روح, جان, آپ کا بدن جو ہے وہ روح کے تابع ہوتا جائے گا, اور آپ
आपकी जिंदगी में और आपके वसीला से फिर रूह के काम जाहिर होंगे, फिर जिस्म के काम जाहिर नहीं होंगे। हालेलुया। जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा। मैं जो ये कह रहा हूं कि रूहुल कुद्स आपको फेजेस में नहीं मिलता, टुकड़ों में नहीं मिलता। रूहुल कुद्स आपको कंप्लीट फुल पैकेज एट वंस मिल जाता है। तौबा करो, रूहुल कुद्स इनाम में मिल जाएगा। अब ये क्यों सच है, क्यों हकीकत है? क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है और ये कलाम टल नहीं सकता। ये सच्चा है, ये ट्रू है, ये हकीकत है। अब जब आप तौबा करते हैं, निजात पा लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, तो रूहुल कुद्स आपको मिल जाता है। वो आपके अंदर है, वो आपके अंदर है। सुनिए, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी शख्स की शादी हुई हो और उसकी दुल्हन के टुकड़े करके उसको दे दिए जाएं कि अभी इसके पाँव ले जाओ, फिर घुटने ले जाना, फिर हाथ ले जाना, तो आहिस्ता आहिस्ता हम दुल्हन को भेजेंगे। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। खुदा भी जब हमें औलाद देता है तो वो ये नहीं होता कि इस दफ़ा तुम आधा धड़ ले लो, अगले साल तुम्हें बाकी आधा धड़ मिलेगा। तो जब इंसान, जब जिंदगी इस दुनिया में आती है, इवन जब हम एक दूसरे के साथ ब्याहे जाते हैं तो हम पूरे का पूरा ब्याहे जाते हैं, हम आधा नहीं जाते या आधी दुल्हन हम अपने घरों में नहीं लाते हैं। रूहुल कुद्स भी इसी तरह जब वो हमारे अंदर आ जाता है तो रूहुल कुद्स कंप्लीट पैकेज के तौर पे आता है। वो एक मुकम्मल शख्सियत के तौर पर आता है। अब हमने उसे इजाजत देनी है, हमने उसकी मिन्नत करनी है कि खुदावंद, खुदा के रूह मेरी जिंदगी के, मेरे जिस्म के, मेरे बदन के किस किस पोर्शन पर तू अपना इख्तियार रखे, ताकि आगे को मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। आपको रूहुल कुद्स के साथ अपना रिलेशनशिप बढ़ाना है। आपको खुदा के रूह के साथ अपना ताल्लुक उस्तवार करना है। समटाइम आप यूं समझिए, आप किसी को ब्याह के घर लाए हैं, ये जरा ज्यादा बेहतर मिसाल हो जाएगी। मियां और बीवी वो दोनों एक दूसरे के साथ एक होते हैं, उनका कोई पर्दा नहीं होता। वो दोनों को खुदा की तरफ से ये इजाजत मिली है कि वो दोनों एक तन हो। बाइबल मुकद्दस में लिखा है। अब वो एक तन तब हो सकते हैं जब वो इकट्ठे होंगे, लेकिन अगर बीवी मैके रहे और शोहर कहीं और रहे तो वो दोनों एक नहीं होंगे और उनका जो रिलेशनशिप है, जो ताल्लुक है उनका, वो आपस में बढ़ेगा नहीं। राइट? शादी तो हो गई, निकाह में आ गए, बांधे गए, लेकिन उनका जो रिलेशनशिप है, जो ताल्लुक है मियां बीवी का, वो डेवलप नहीं हो रहा। वो एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं। तो वो समझेंगे कैसे? जब वो एक दूसरे के साथ बैठेंगे, एक घर में रहेंगे, एक कमरे में रहेंगे, वो इकट्ठे जाएंगे, इकट्ठे आएंगे, इकट्ठे बैठेंगे, इकट्ठे खाएंगे। वो एक दूसरे को डीप इन देयर स्पिरिट्स वो समझ सकेंगे कि इसकी क्या मर्जी है, इस वक्त ये क्या चाहता है, इस वक्त ये क्या चाहती है, इसको किस चीज की जरूरत है। इसको समटाइम्स इमोशंस की जरूरत है, समटाइम्स इसे थपकी की जरूरत है, समटाइम्स इसे प्यार की जरूरत है, समटाइम्स इसे झिड़की की जरूरत है। तो ये सारी की सारी चीजें जब आप एक दूसरे के साथ रहना शुरू होते हैं, आपका ताल्लुक, आपका रिलेशन ये गहरा होता जाता है और आप एक दूसरे को बेहतर तौर पर समझना शुरू हो जाते हैं। अक्सर ऐसा भी होता है, आप सिर्फ एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और आपको पता चल जाता है कि मेरी बीवी क्या चाहती है या मेरा शौहर क्या चाहता है। आप समटाइम्स आंखों की जुबान समझ लेते हैं, इशारों की जुबान समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनके साथ वक्त गुजारते हैं। आप मोस्ट ऑफ द टाइम, अक्सर औकात
آپ ایک دوسرے کے دل کی آواز بھی سن لیتے ہیں کہ میرے شوہر کے دل میں کیا ہے, وہ میری بیوی کے دل میں کیا ہے, اور آپ وہ کر دیتے ہیں اور وہ سرپرائز ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یار میں تو اپنے بس سوچ رہا تھا اور تم نے یہ گفٹ دے بھی دیا مجھے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. سنیے, روح القدس ہمیں مل جاتا ہے. ہم نے توبہ کی, بپتسمہ لیا, نجات پائی, تو روح القدس خدا کے کلام کے وعدہ کے مطابق ہمارے اندر آ گیا. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے روح القدس کے ساتھ ٹائم نہیں گزارا. ہم نے روح القدس کے ساتھ وہ تعلق استوار نہیں کیا کہ چیزیں ہمارے دل میں ہوں اور وہ سن لے, اور چیزیں وہ وسپر کرے ہمارے اندر اور ہم سن لیں کہ روح القدس اندر سے کیا کہہ رہا ہے. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ روح القدس نازل تو ہو گیا, روح القدس نے قوت بھی دے دی, لیکن روح کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں ہوا. اب ایک اور غلطی جو ہم کرتے ہیں, وہ غلطی یہ ہے, ہم نے پاکستانی چرچ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بیگانہ زبانیں روح القدس ہیں. یہ پینتیکاسٹل چرچ کی بہت بڑی غلطی ہے. یہ تعلیم ٹھیک نہیں ہے. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جس کو بیگانہ زبانیں مل گئیں, جو روح سے بیپٹائز ہو گیا, جسے روح کا بپتسمہ ہو گیا, وہ اصل میں بیگانہ زبانیں جو ملی ہیں وہ روح القدس مل گیا ہے. ایسا نہیں ہے. میرے سے دیکھیے ذرا کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط 12واں باب, پہلی آیت. خوبصورت سٹارٹ لیا ہے پولس نے. کہتا ہے بھائیو, میں نہیں چاہتا کہ تم روحانی نعمتوں کے بارے میں بے خبر رہو. اور اس کے اوپر ہیڈنگ کیا ہے اس چیپٹر کی؟ روح القدس کی. روح القدس اس کا عنوان کیپشن نہیں ہے. عنوان کیا ہے؟ ہیڈنگ کیا ہے؟ روح القدس کی. اور پولس آگے کیا لکھ رہا ہے؟ بھائیو میں نہیں چاہتا کہ تم روحانی نعمتوں کے بارے میں بے خبر. اب روحانی نعمتیں کیا ہیں؟ ذرا ان کو سٹڈی کرتے ہیں. چوتھی آیت. لیکن نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح, اور یہ کون سا روح ہے؟ یہ روح القدس ہے, پاک روح ہے, رائٹ. اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے. اب دیکھیے 8ویں آیت میں, کیونکہ ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی سے علمیت کا کلام. ایک کو حکمت کا کلام, دوسرے کو علمیت کا کلام, اور کسی کو اسی روح سے ایمان اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی قوت, کسی کو معجزوں کی قدرت, کسی کو نبوت, کسی کو روحوں کا امتیاز, کسی کو طرح طرح کی, کسی کو طرح طرح کی, اور آگے بھی پڑھ لیجئے, کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرنا. لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو جو چاہتا ہے. اب مثال کے طور پہ میں آپ میں سے کسی کو یہ گھڑی دینا چاہوں, یہ میرے پاس ایک نعمت ہے, ایک گفٹ ہے, تو میں آپ میں سے کسی کو یہ دینا چاہوں اور وہ مجھ سے لے لے, خوشی کے ساتھ لے لے, اوے پاسٹر صاحب دی گھڑی ملی آ, وہ خوشی کے ساتھ لے لے اور اس کو اپنے گھر میں رکھ دے اور ٹائم بھی دیکھے, اس کو استعمال بھی کرے. لیکن کیا یہ گفٹ لینے سے اس کا تعلق میرے ساتھ شخصی طور پہ استوار ہوا ہے؟ کیا وہ میرے قریب آ گیا ہے یا میں اس کے قریب چلا گیا ہوں؟ میں نے تو یہ گفٹ دیا اور وہ جو بھی ہے شخص وہ گفٹ لے کر چلا گیا. اب یہ گفٹ تو اس کے پاس ہے لیکن میں اس کے پاس نہیں ہوں.
میں اس کے پاس تب ہوں گا جب وہ میرے پاس آئے گا یا وہ مجھے اپنے پاس بلائے گا. جب ہم فیس ٹو فیس بیٹھیں گے، بات کریں گے، پھر ہم ایک دوسرے کو اور بہتر طور پر جان سکیں گے. سنیے، یہ گھڑی شوکت صدیق نہیں ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ گفٹ ہے جسے میں نے دیا، اس نے گفٹ لے لیا، لیکن یہ گھڑی ہے، یہ شوکت صدیق نہیں ہے. تو جس نے گفٹ دیا ہے وہ پیچھے کھڑا ہے. آپ نے گفٹ لیا اور آپ نے دوڑ لگا دی خوشی کے ساتھ، بٹ جس نے گفٹ دیا ہے وہ گھڑی نہیں ہے، وہ ایک شخصیت ہے. سنیے، اسی طرح روح القدس نے ہمیں یہ نعمت دی ہے. نعمت کیا ہے؟ بے شمار نعمتیں ہیں، اور ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت غیر زبانیں ہیں. رائٹ؟ تو جب ہم بیگانہ زبانیں بولنے لگتے ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اب روح القدس میرے پاس ہے. روح القدس کا آپ کی زندگی میں ہونا اس چیز سے ثابت ہوگا کہ آپ اپنے جسم اور جسم کے کاموں پر غالب آنا شروع ہو گئے ہیں. یہ روح القدس کی آپ کے ساتھ ہونے کی نشانی ہے، ثبوت ہے. ہاللویا. روح القدس کی نعمتیں بہت سی ہیں، لیکن وہ نعمتیں روح القدس نہیں ہیں. میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نعمتیں بہت سی ہیں، لیکن کوئی بھی نعمت جو ہے وہ بذات خود روح القدس نہیں ہے. میرے پاس بہت سے گفٹس ہیں، میں سب کو دے سکتا ہوں، لیکن وہ گفٹس میں نہیں ہوں. وہ گفٹس ہیں جو آپ نے مجھ سے لیے ہیں. اب سنیے، یہ جو ریلیشن شپ ہے نا آپ کا اور روح القدس کا، یہ ڈیویلپ کیسے ہوگا؟ اس میں افزائش کیسے آئے گی؟ اس میں ترقی کیسے آئے گی؟ جیسے میں نے پہلے کہا، آپ کئی ایریاز میں، سیکٹرز میں، کئی جگہوں پر آپ کمزور پڑ گئے ہیں. شاید آپ کی دعائیہ زندگی کمزور ہے، شاید آپ کا ایمان اتنا توانا نہیں ہے، شاید آپ خدا کے ساتھ چلتے نہیں ہیں، آپ کے اندر وفاداری، آپ کے اندر جوش جذبہ نہیں ہے جو ایمان لاتے وقت ہوا تھا. وہ پیشن، وہ طاقت، وہ قوت آپ کے اندر مر گئی ہے، اور آپ بجھے ہوئے چراغ کی مانند ہو گئے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کا شعلہ پھر سے جل سکتا ہے. ہاللویا. یہ بجھا ہوا چراغ پھر سے جل سکتا ہے، اس دیے میں پھر سے لو بھڑک سکتی ہے. لیکن اگر آپ آج اس کلام کے وسیلہ سے یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے اور خدا کے روح نے ایک ہونا ہے. یہ یاد رکھیے، روح القدس آپ کو نہیں چھوڑے گا، آپ ہمیشہ روح القدس سے جدا ہوں گے. وہ آپ سے جدا نہیں ہوگا، وہ آپ کو چھوڑ کے چلا نہیں جائے گا، آپ جدا ہوں گے. اور خوبصورتی پتہ کیا ہے؟ آپ نے جہاں روح کو چھوڑا ہے، روح وہیں ہوگا. آپ کو یو ٹرن لے کے واپس روح کے پاس آنا پڑے گا. روح گمتا نہیں ہے، ہم گمتے ہیں. ابن آدم گما نہیں ہے، ابن آدم کھوئے ہوں کو، گمے ہوں کو ڈھونڈنے بلکہ نجات دینے. تو گما کون ہے؟ آگے پیچھے کون ہوا ہے؟ منصب سے کون گرا ہے؟ رتبہ مقام کس نے چھوڑا ہے؟ تو ہمیں ہی واپس جانا ہے. جو توبہ کے لیے گریک ورڈ ہے نا، میٹانویا، اس کا مطلب یہ ہے یو ٹرن لینا، سمت بدلنا، ڈائریکشن چینج کرنا. جس سمت میں آپ جا رہے ہیں وہاں سے واپس مڑنا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر میں نے خدا کو چھوڑا تھا، اور میں واپس خدا کے پاس آؤں گا، اور یہاں سے پھر ایک نیا سفر ہمارا دوبارہ شروع ہو جائے گا. ہاللویا، ہاللویا. تو آپ کو بات سمجھ آئی؟ نمبر 1، روح القدس بیگانہ زبانیں نہیں ہیں. نمبر 2، روح القدس آپ کو نہیں چھوڑتا، آپ روح القدس کو چھوڑ جاتے ہیں. تو آپ کو واپس آنا ہے، روح القدس کے پاس آنا ہے. اور خاص بات کیوں آنا ہے؟ تاکہ میں اپنا تعلق روح القدس کے ساتھ درست کر سکوں.
کیا یہ کلام کسی کے لیے ہے؟ سنیے، روح القدس بیگانہ زبانوں کا نام نہیں ہے، روح القدس ایک شخصیت ہے، شخصیت ہے۔ روح القدس بولتا بھی ہے، روح القدس سنتا بھی ہے۔ ہاللیلویہ۔ سنیے، جب مسیح نے کہا نا، جب شاگرد پریشان ہو گئے کہ یسوع تو ہم سے لے لیا جائے گا تو چلا جائے گا، تو خداوند نے کہا میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر میں جاؤں گا تو میں روح حق کو تمہارے پاس بھیجوں گا، اور جب وہ آئے گا تو وہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا اور وہ تمہارے اندر بھی ہوگا۔ یوحنا 14 باب میں مسیح نے جس کا ذکر کیا، اس کا میں نے ایک دن آپ کو بتایا تھا کہ اس کا جو لفظی ترجمہ ہے، کوئی ایسی شخصیت جو یسوع مسیح کو ریپلیس کر سکے۔ اب مسیح کو کوئی انسان، کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول ریپلیس نہیں کر سکتا۔ یسوع مسیح کو خدا خود ریپلیس کر سکتا ہے، کیونکہ وہ خدا کا تیسرا اقنوم ہے۔ تو اگر مسیح کی ریپلیسمنٹ چاہیے ہمیں، تو پھر وہ خدا ہی ہو سکتا ہے، اور جو روح ہے وہ کون ہے؟ وہ خدا خود ہے۔ ہاللیلویہ۔ جب مسیح نے کہا دوسرا مددگار، تو اس کا مطلب ہے کوئی ایسی شخصیت، کوئی ایسی ہستی جو بالکل اس جیسی ہو۔ تو مسیح تو جسم میں آیا تھا نا، مسیح کو اپنا جسمانی کام، زمینی خدمت پوری کر کے واپس جانا ہی تھا، رائٹ؟ میں باپ کے پاس سے آیا ہوں اور پھر اسی کے پاس واپس جاتا ہوں۔ تو مسیح جب چلا گیا تو اس کے بعد اس نے ہمارے لیے ایک اور مددگار بھیجا ہے جو بالکل اسی جیسا ہے، اور اس مددگار کا نام ہولی اسپرٹ ہے، روح القدس ہے، پوتر آتما ہے۔ سنیے، وہ ریلیشن شپ جو شاگردوں کا یسوع کے ساتھ تھا، آپ ایگزیکٹلی وہی ریلیشن شپ روح القدس کے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ وہ تعلق، وہ رشتہ جو شاگردوں کا مسیح کے ساتھ تھا، یعنی سادے لفظوں میں، جس طرح شاگرد یسوع کے ساتھ 24 گھنٹے رہتے تھے، آپ بھی روح القدس کے ساتھ 24 گھنٹے رہ سکتے ہیں۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ شاگرد یسوع کے ساتھ رہتے تھے، اور آپ یعنی آج کے دور کے جو ایماندار ہیں، وہ کس کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ روح القدس کے ساتھ۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ جسمانی طور پر نظر آتا تھا، روح القدس نظر نہیں آتا تھا۔ یسوع ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ ہمارے لیے اضافہ یہ ہے، روح القدس ہمارے اندر رہتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ وہ ہمارے اندر ہے۔ یہ خوبصورتی ہے۔ آپ روح القدس سے کسی بھی جگہ پر جدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ روٹی کھاتے ہوئے وہ آپ کے اندر ہے، شاور لیتے ہوئے آپ کے اندر ہے، آٹا گوندتے ہوئے آپ کے اندر ہے، آپ اگر صفائی ستھرائی کا کام وہ آپ کے اندر ہے، اگر آپ کسی آفس میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں وہ آپ کے اندر، یعنی وہ اسپرٹ ہے جو آپ کے اندر ہے، اندر ہے۔ یہ ہمارے لیے اضافی برکت ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو سنیے، جو میں نے کہا کہ جو تعلق شاگردوں کا یسوع کے ساتھ تھا، وہی تعلق آپ کا روح القدس کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں، شاگرد یسوع کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ شاگرد یسوع کے ساتھ باتیں کرتے تھے۔ آپ بھی روح کے ساتھ اندر بات کر سکتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ شاگرد یسوع سے سیکھتے تھے، آپ بھی روح سے سیکھ سکتے ہیں۔ شاگرد یسوع کو اکیلے میں لے جا کر سیکھتے تھے، روح القدس نے آپ کو آلریڈی الگ کر لیا ہوا ہے۔ آپ چوزن ہیں، آپ چنے ہوئے ہیں، آپ آلریڈی اس کے ساتھ 1 on 1 ہیں۔ آپ صرف آنکھیں بند کیجئے اور آپ کا کنیکشن اندر سے روح کے ساتھ بن جائے گا۔ ہاللیلویہ۔
शागिर्द यीशु से पूछते थे, खुदावंद हमें ये बात समझा, हमें ये बातें सिखा खुदा, हम बदरू को क्यों नहीं निकाल सके, खुदावंद हमें भी दुआ करना सिखा। यानी वो यीशु के साथ बातचीत करते थे, गुफ्तगू करते थे। आप भी रूह कुद्स से सब कुछ कह सकते हैं। मैं आपको बताऊं, रूह कुद्स एक शख्सियत का नाम है। आप में से कितने लोग यहां बैठे हैं? आप में से हर एक अलग अलग शख्सियत है, राइट? आपको बात समझ आ रही है? मैं बड़े सादे अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जायद भी एक मिनट आना जरा। आप में से कितने लोग नीचे बैठे हैं, लेकिन मैंने भाई जायद को आवाज दी है और ये उठ के आ गए हैं। क्यों? क्योंकि जाहिद इस शख्सियत का नाम है। मैं आपको बताना चाहता हूं, रूह कुद्स भी एक शख्सियत का नाम है, और वो शख्सियत आपके अंदर है, वो आपके अंदर है। सुनिए, जब भी आप उस शख्सियत को पुकारेंगे, जब भी आप अंदर से उसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, वो तो है ही अंदर, वो एकदम से आपको रिस्पॉन्स करेगा, और वो आपकी बातों का, आपके सवालों का जवाब देगा। आप प्रॉब्लम में है, वो आपको सलाह देगा। आपको बरकत चाहिए, वो आपको बरकत देगा। आपको नसीहत चाहिए, वो आपको नसीहत देगा। यानी ऐसा कोई सवाल, ऐसा कोई चीज है नहीं जिसे रूह कुद्स आपके अंदर आपको जवाब ना दे सके, क्योंकि वो रूह, वो पवित्र आत्मा है, वो खुदा का रूह है। और आप जब उस शख्सियत से बात करेंगे, वो आपके अंदर ही अंदर आपको जवाब देगा। हालेलुया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, कहते हैं जी बहुत एडवांस हो गई है, बहुत एडवांस हो गई है। मैंने शुगल में 2-3 क्वेश्चन उससे पूछे। कहते हैं कि इनका जवाब मेरे पास नहीं है, इनका जवाब आपकी लोकल गवर्नमेंट आपको दे सकती है। तो फिर तो इंटेलिजेंट कादा होया, इंटेलिजेंट है ना, तो सब कुछ दस। फिर उनका वैसे जो नारा है वो यही है कि आप इससे कुछ भी पूछें आपको बताएगा, लेकिन सब कुछ वो फिर भी नहीं बता सकता। अच्छा, सब कुछ बता भी देना तो नीचे छोटा सा लिखा होता है, ये मैंने बताया है, लेकिन आप फिर भी इसको कहीं और से वेरीफाई कर लेना। मैं आपको बताऊं, जो हमारा जो 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 खुदा का रूह हमें मिला है, वो ये नहीं कहता जो कुछ मैंने बताया है उसको कहीं और से भी जरा रीकन्फर्म कर लेना। भाई वे प्ले खपलू खाते लग ही जाता है ना, तो भाई तेरी ऐस गल दा भाई मेरे को कोई जवाब नहीं हो। नहीं, मसीह ने कहा था रूह कुद्स जब आएगा तो वो तुम्हें पोशीदा बातों के भेद देगा। हालेलुया। बाइबल ये गवाही दे रही है कि जब रूह कुद्स आएगा, वो हम पे पोशीदा बातों को जाहिर करेगा। वो चीजें जो गूगल और AI जाहिर नहीं कर सकती, वो पवित्र आत्मा, वो रूह कुद्स हम पर जाहिर करेगा, क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, वो सुपर डिवाइन पावर है। हालेलुया, हालेलुया। वो आर्टिफिशियल नहीं है, वो स्पिरिचुअल है, वो सुपर है, और वो खुदा खुद है। हालेलुया। बल्कि बाइबल में लिखा है वो खुदा के दिल की तह की बातों को भी दरियाफ्त कर लेता है। ओ हालेलुया। आप खुश हैं कि आपके अंदर खुदा का रूह है? पौलुस कुरिन्थियों के खत में कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का और खुदा का रूह तुम में? इट मीन्स खुदा का रूह हमारे रहता है। बसा हुआ का क्या मतलब है? आप अपने घरों में बसते हैं, इट मीन्स आप अपने घरों में रहते हैं। तो पौलुस, क्या तुम नहीं जानते
کتنا بڑا سوال ہے یہ. اور یہ کلیسیا کو خط لکھا جا رہا ہے, ایمانداروں کو پوچھا جا رہا ہے, کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم. کیا آپ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا میں نہیں جانتا کہ میں خدا کا مقدس ہوں اور خدا کا روح مجھ میں؟ یہ دیوملائی بات نہیں ہے, یہ کہانی افسانہ نہیں ہے, یہ اس کلام کی حقیقت ہے, اس میں لکھا ہوا ہے, اور جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ سچ ہے, اٹل ہے, وہ ٹل نہیں سکتا, وہ پورا ہو کے رہے گا. تو روح القدس بیسیکلی ایک شخصیت ہے, ایک ڈیوائن بینگ ہے جو آپ کے اندر ہے. کئی بار ایسے تجربے ہوئے ہیں کہ سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا, حالات, سچویشن, اور میں کئی بار صرف آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتا ہوں, اور جیسے ہی دنیا سے نظریں چراتا ہوں, دنیا سے ڈسکنیکٹ ہوتا ہوں, تو میں اپنی روح کو خدا کے روح کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں, ایک ہونے کی کوشش کرتا ہوں. اور میرے جتنے پرابلمز ہیں, ایشوز ہیں, چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, میں انہیں آف لوڈ کرتا ہوں. خداوند یہ بھی لے, خداوند یہ بھی لے, یہ پرابلم ہے, یہ پریشانی ہے, یہ دکھ ہے, یہ مصیبت ہے, یہ چیلنج ہے, اور خدا کا روح انہیں اندر ہی اندر ڈیل کرتا ہے. سم ٹائمز میں بیٹھے بیٹھے رونے لگتا ہوں, سم ٹائمز میں بیٹھے بیٹھے شادمان ہو جاتا ہوں. میرے اندر ایک ڈیوائن, ایک الہی تسلی آ جاتی ہے. اور یہ صرف میرے ساتھ, آپ میں سے بھی بہت سوں کے ساتھ اس طرح کے تجربات ہوئے ہیں, آئندہ بھی ہوں گے, آج کے بعد اور واضح ہو جائیں گے, کیونکہ ہم نے سیکھ لیا کہ یہ ہمارا ضمیر نہیں ہے, یہ روح القدس ہے. ضمیر اندر سے ملامت نہیں کر رہا. ہم اکثر کہتے ہیں یار تیرا ضمیر نہیں تینوں ملامت کرتا. نہیں, روح القدس ملامت کرتا ہے. جو پاک ہے وہ ملامت کرے کہ یہ گناہ ہے. لیکن اگر ضمیر بھی مرا ہوا ہے, ضمیر بھی کرپٹ ہے, تو وہ کیسے ملامت کرے گا؟ وہ کیسے ملامت کرے گا؟ تو ملامت وہ کرے جو پاک ہے, جو ڈیوائن ہے, الہی ہے, وہ ملامت کرے. تو وہ آپ کے اندر ہے, وہ آپ کو تسلی دے گا, آپ کو مشورہ دے گا, آپ کے فائدے کی بات کرے گا, آپ کو صلاح دے گا کہ شوکت یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, اس طرح کرنا ہے, اس دن کرنا ہے. جب آپ کا تعلق اس کے ساتھ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا, آپ کی کنورسیشن سٹارٹ ہو جائے گی, اور پھر خدا کنفرم کرے گا چیزوں کو. پچھلے ویک میں جو کچھ اسلام آباد شفٹ ہونے کے بعد جو خدا نے جو چیزیں سامنے لانا شروع کی ہیں, اور جو ایک رویا خدا نے دیا ہے, اس پہ جو سوچ بچار چل رہی ہے, پلاننگز ہو رہی ہیں. میرا ایک دوست ہے امریکہ میں, بہت ہی زبردست دعاگو بندہ ہے, جس کے ساتھ میں عمان بھی گیا تھا. میری جو کچھ میں یہاں پر سوچ رہا ہوں, یہاں پر پلاننگ ہو رہی ہے, سی کیوب اور وہ فیلوشپ اور وہ ساری ڈیٹیل خدا نے اس کو وہاں پر دی, اور وہ بیٹھا ہے, اس نے کلام لکھا ہے, اس نے وہ ساری باتیں لکھی ہیں جن کو میں یہاں پر پلان کر رہا ہوں, چیزوں کو دیکھ رہا ہوں سامنے آنے والے دنوں میں, سالوں میں. وہ ساری کی ساری چیزیں خدا نے اس سے بات کی, اور اس نے مجھے سارا میسج لکھ کے, پوری ایک لمبی چوڑی وہ تحریر لکھ کے تو مجھے فارورڈ کی. میں اس کو جب پڑھنے بیٹھا تو میں تو سر پکڑ لیا. میں کہ خداوند چیزیں لیک کیوں ہو رہی ہیں؟ میں کہ خدا یہ تو تجھے پتا ہے, مجھے پتا ہے, انجلینا کو اور کچھ چرچ کے لیڈرز ہیں جنہیں پتا ہے, تو یہ ادھر کیسے چلی گئی ہیں؟ تو خدا نے کہا یہ کنفرمیشن ہے تیرے حوصلے کے لیے کہ جن چیزوں پہ تو کام کر رہا ہے, سوچ بچار کر رہا ہے, یہ سارا کچھ میری طرف سے ہے. ہیلیلویا. آپ روح القدس کی آواز سنتے ہیں, روح القدس آپ کے اندر ہے, وہ آپ کو بتاتا ہے, گائیڈ کرتا ہے, موٹیویٹ کرتا ہے, آپ کو تحریک دیتا ہے. وہ سم ٹائمز آپ کے اپنے خیالات بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اگر آپ روح میں گہرے ہیں, مضبوط ہیں,
آپ جان لیں گے کہ یہ میرا خیال ہے یا یہ روح القدس کی طرف سے ہے۔ خداوند کے شاگرد جب وہ فالو اپ کے لیے جاتے، جہاں کلیسیائیں قائم ہوتی، نجات کا کام ہوتا، تو وہ ہر جگہ جب جا کر ان سے پوچھتے ہیں کہ ہاں جی توبہ کی تھی، نجات پائی، بپتسمہ لیا، ہاں جی ہاللویا، اب ہم شاگردیت سیکھ رہے ہیں۔ اچھا شاگردیت تو سیکھ رہے ہو، جب تم نے توبہ کی ہے تو کیا روح القدس کا بپتسمہ ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں جناب، اسی تے سنیا بھی نہیں کہ روح نازل ہویا ہے، اسی تے تو یہ سم تھنگ جو آپ سن سکتے ہیں، رائٹ؟ روح القدس تو اندر ہے نا، لیکن کچھ ایسی چیز بھی ہے جسے دوسرے سن سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ بیگانہ زبان ہے، وہ بیگانہ زبان ہے۔ اب جہاں شاگرد گئے ہیں، اعمال کی کتاب میں ریفرنسز ہمارے پاس موجود ہیں، وہاں جا کر انہوں نے صرف یہ پوچھا ہے کہ روح القدس نازل ہویا سی کہ نہیں سی ہویا، تسی بیگانہ زبانہ بولیاں سن کہ نہیں بولیاں؟ تو وہ کہندے نے جی اسی تے سنیا بھی نہیں کہ روح نازل ہویا ہے، اسی تے سنیا بھی نہیں کہ سانو یہ نعمت ملی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا آ جاؤ پھر دعائیہ میٹنگ کریے۔ وہ پریئر میٹنگ کرتے ہیں، پالوس دیگر رسول ان پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور وہ بیگانہ زبانیں بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے اور بھی تو نعمتیں ہیں، تو رسولوں نے کیوں نہیں کہا کہ تمہیں شفا کی نعمت ملی ہے کہ نہیں، ترجمہ ملا ہے کہ نہیں، تمہیں علمیت کا کلام ملا ہے کہ نہیں، تمہیں نبوت کا کلام ملا ہے کہ؟ شاگردوں نے کیوں بیگانہ زبانوں کا پوچھا ہے؟ بائبل مقدس بیگانہ زبانوں کے تعلق سے یہ گواہی دے رہی ہے کہ جو بیگانہ زبان میں دعا کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے۔ ہاللویا، وہ اپنی، اس کا مطلب یہ ہے، سنیے، جو رسول تھے وہ اس بات کے لیے فکر مند تھے کہ ان نئے ایمانداروں کی ترقی کس چیز سے ہوگی؟ علمیت کے کلام سے نہیں ہوگی، شفا کی نعمت سے نہیں ہوگی، ترجمے سے نہیں ہوگی، ان کی ترقی کس چیز سے ہوگی؟ بیگانہ زبانیں بولنے سے، دعا کرنے سے۔ اب سنیے، بہت ساری کلیسیائیں ایسی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ بیگانہ زبانوں میں دعا نہ کرو۔ وہ کہتے ہیں اس کی سمجھ نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں جس چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے وہ آپ بولتے کیوں ہیں؟ تو بھائی بیگانہ زبانیں تمہارے لیے نہیں بول رہے ہیں، بیگانہ زبانیں ہم خدا کے لیے بول رہے ہیں۔ ہم دعا تم سے نہیں کر رہے ہیں، ہم تو دعا خدا سے کر رہے ہیں، اور جس نے یہ نعمت دی ہے وہ اس نعمت کو سمجھتا بھی ہے۔ آپ جس بھی زبان میں بات کریں، وہ اس دنیا کی ہو یا وہ آسمان کی ہو، روح القدس ان زبانوں کو سمجھتا ہے اور روح القدس آپ کو اس کا جواب دے سکتا ہے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ بہت ساری کلیسیاں ایسے جو کہتے ہیں بیگانہ زبانوں میں دعا نہ کرنا، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں ہے، تو سمجھ لے۔ انہیں لکھیا ہوئے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ بیگانہ زبانہ دا ترجمہ بھی کریا کرو، ایک یہ بھی نعمت ہے، تو آپ دعا کریں، اس چیز کے لیے دعا کریں۔ میں ابھی پتہ نہیں کس میٹنگ میں تھا، میرا خیال یہ مردان والی ہی تھی، اور وہاں پر ایک خادم میرے پاس آیا، کہتے پاسٹر صاحب جب آپ دعا کر رہے تھے تو میری بیگانہ زبان کا ترجمہ رکا ہوا تھا، آج مجھے وہ ترجمہ پھر سے بحال ہو گیا۔ ہاللویا، پریز گاڈ۔ یہ جو کچھ لکھا ہے یہ ہمارے لیے ہے، ہم مانگیں گے تو ہمیں ملے گا، ہم نے مانگا نہیں اس لیے خدا نے دیا نہیں۔ اب وہ چشمہ تو ہمارے اندر آ گیا، لیکن اس کی روانی، اس میں سے پینا، یہ سارا تو ہمارا کام ہے۔ اب بائبل مقدس میں بیگانہ زبانیں بولنے کی ترتیب ہے، ہمیں اسے فالو کرنا چاہیے۔
اب جب ہم اسے فالو ہی نہیں کریں گے تو وہ چیزیں کیسے ہمارے اندر گرو ہوں گی؟ وہ کیسے گرو ہوں گی؟ کرنتھیوں کے خط میں جو بیگانہ زبان میں دعا کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے۔ اب سنیے ذرا ایک اور ریفرنس دیکھیے، پہلا کرنتھیوں 14 باب 39 آیت، پس اے بھائیو نبوت کرنے کی آرزو رکھو اور زبانیں بولنے سے، کلام کہہ رہے زبانیں بولنے سے منع، اور کلیسیائیں کہہ رہی ہیں، لیڈرز کہہ رہے ہیں زبانیں نہ بولو۔ اب کلام سچا ہے یا یہ لیڈرز سچے ہیں؟ سنیے، جو کچھ اس کلام سے تضاد رکھے گا وہ شریر سے ہے، وہ خدا کا بندہ نہیں ہے۔ بائبل ہمیں دعا کرنے کی صلاح دے رہی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں نا 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 بیگانہ زبانہ نہ بولیو۔ افسوس، صد افسوس، یہ نعمت جو بیگانہ زبانوں میں دعا کرنے کی نعمت ہے، یہ نعمت جو ہے یہ میری ایڈیفیکیشن کے لیے ہے، میری ترقی کے لیے ہے، مجھے اور زیادہ استوار کرتی ہے، یہ اور زیادہ میں بہت بار اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے بیگانہ زبانوں میں دعا کرتا رہتا ہوں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بیگانہ زبانوں میں دعا کرتا رہتا ہوں۔ نمبر 2، میری اندر سے روحانی ترقی ہو رہی ہے۔ ایک اور بھید لے لیجئے 14 باب میں دوسری آیت کا آخری حصہ، وہ اپنی روح کے وسیلہ سے بھید کی باتیں، جو بیگانہ زبان میں دعا کرتا ہے وہ کون سی باتیں کہہ رہا ہے؟ اب سنیے، جو بھید کی باتیں ہیں یہ آپ پبلک کے ساتھ نہیں کرتے، پڑوسیوں کے ساتھ نہیں کرتے۔ بھید کی باتیں آپ انتہائی قریبی شخص کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں جوان ہو گئیں اور میاں اور بیوی بیٹھ کے بھید کی باتیں کریں گے، ہم نے اپنی بیٹی کو یہاں بیانا ہے، ہم نے اپنے بیٹے کے لیے یہ دلہن لانی ہے، وہ لڑکی بہت اچھی ہے، وہ بیٹا بہت اچھا ہے۔ یہ بھید کی باتیں ہیں، اور یہ آپ گلی میں کھڑے ہو کے نہیں کرتے، یہ آپ انتہائی پرائیویٹ ہو کے، رات کو کمرے میں بیٹھ کے، بچوں سے دور ہو کے آپ یہ بھید کی باتیں کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں یہ باتیں آپ کے اور میرے درمیان رہیں۔ جس سے بھید کی باتیں کی جاتی ہیں وہ آپ کا انتہائی قریبی ہوتا ہے۔ تو جس سے آپ بھید کی باتیں کر رہے ہیں وہ آپ کے اتنا قریب ہے کہ وہ آپ کے اندر رہتا ہے۔ تو جس سے آپ نے بھید کی باتیں کرنی ہیں وہ آپ کے، لیکن کیا ہم اندر ہی اندر ان چیزوں کو روح کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتے؟ اندر ہی اندر اس سے ریکویسٹ نہیں کر سکتے؟ اندر ہی اندر اس سے کہہ نہیں سکتے کہ خداوند یہ پرابلم ہے، یہ ایشوز ہیں، یہ چیلنج ہے، خداوند یہاں تیری مدد چاہیے، یہاں تیرا ہاتھ چاہیے، خداوند یہ چیز بس سے باہر ہو رہی ہے، میرے بدن کا یہ عضو جو ہے خدا یہ میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، خدا میری آنکھیں میرے کنٹرول میں نہیں ہیں، میں شہوت پرستی کر، آپ یہ ساری کی ساری باتیں آپ اندر ہی اندر خدا کے روح سے کر سکتے ہیں۔ ہاللویا۔ اور خدا کا روح کسی سے آپ کے کسی بات کو شیئر نہیں کرے گا۔ پریز گاڈ۔ آپ اپنی شخصی ترقی کرتے ہیں، اور دوسرا آپ بھید کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور سنیے، جب آپ بھید کی، یہ مکاشفہ ہے، جب آپ بھید کی باتیں کر رہے ہیں تو اس نے بھی آپ کو بھید ہی دینے ہیں۔ ہاللویا۔ آپ بھید دے رہے ہیں نا اپنے، تو اس نے بھی بھید ہی دینے ہیں۔ اب آپ نے اکثر سنا ہے خواب، اور خدا نے مجھے یہ کہا، خدا نے مجھے یہ بات دی، خدا نے مجھے یہ سکھایا، تو وہ جب بولتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، تو وہ بھید ہوتے ہیں۔ تو یار یہ چیز تو مجھے پتہ ہی نہیں تھی۔ تو وہ سورس کیا ہے اس بھید کا؟ روح القدس ہے، پوتر آتما ہے، وہ اس نے اسے وہ بھید دیا، وہ کلام کھول دیا، مکاشفہ اس سے پردہ ہٹ گیا اور اس نے اس کو بیان کر دیا۔ تو جب آپ بھید کی باتیں جب
آپ کرتے ہیں تو آپ کو بھی بھید ہی کی باتیں ملتی ہیں۔ پھر ترقی کرنی ہے روح میں، اپنی دعائیہ زندگی میں ترقی کرنی ہے، روح میں بڑھنا ہے۔ روح میں بڑھیں گے تو جسم میں آٹومیٹکلی ہم کمزور ہوتے جائیں گے، کیونکہ ہماری روح میں ہمیں توانائی مل رہی ہے، روح ہماری زور پکڑ رہی ہے۔ لیکن جب روح کمزور ہو جائے گی تو پھر جسم زوراور ہو جائے گا۔ تو روح کے موافق چلیں گے تو جسم کے کام کو، جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کریں گے۔ میں آپ کو آج صبح انکریج کرنا چاہتا ہوں، آج سے اپنے پریئر سکیجولز کو ری فوکس کریں۔ جو ہماری دعائیہ زندگی ختم ہو گئی، ماند پڑ گئی، یا اس میں اوپر نیچے اتار چڑھاؤ چل رہا ہے، فلکچویشن ہے، کبھی ہو گئی کبھی نہیں ہوئی، کبھی کر لی کبھی نہیں کی، زیادہ تر نظر انداز کرتے رہے۔ کبھی ہوا تو شخصی کر لی، خاندانی نہیں کی، کبھی ہوا تو خاندانی ہو گئی اور شخصی طور پر نہیں، اور کبھی خاندانی ہوئی شخصی ہوئی لیکن کلیسیائی طور پر ہم خدا کے قدموں میں نہیں آئے۔ میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، آج اس کلام کو بنیاد بنا کے، روح القدس آپ کے اندر ہے، اس نے آپ کو ایک نعمت دے دی ہے جس سے آپ اپنے سارے بدن کو کنٹرول میں کر سکتے ہیں، سارے بدن پر اختیار رکھ سکتے ہیں۔ وہ نعمت آپ کے اندر ہے۔ جس نے نعمت دی ہے وہ خود آپ کے اندر ہے۔ میں دعا کر رہا تھا اور خدا نے جس طرف کو مجھے موٹیویٹ کیا ہے، میں آپ لوگوں کو بھی اسی ڈائریکشن میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ کل سے بفضل خدا ہم اگلے 40 دنوں کے لیے کلیسیائی طور پر دعا اور روزے میں ٹھہریں گے، اور ان 40 دنوں میں خدا نخواستہ اگر کسی کے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہے تو لیڈرز آئیں گے، وزٹ کریں گے، لیکن زیادہ تر وزٹ نہیں ہوگا، اور ہم اسی پیٹرن کو فالو کریں گے۔ شام کو 6 سے 8 بجے ہم چرچ میں جمع ہوا کریں گے اور ہم دعا کیا کریں گے۔ ہم روح کی اس نعمت کو لیں گے اور ہم روح میں ترقی کریں گے۔ دن کو روزے میں، رات کو مذبے پر، دن کو روزہ، رات کو خدا سے تقویت۔ تو جب ہم فیلوشپ کریں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، جب ہم مل کر دعا کرنے زور مارنے لگیں گے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کی حالت بدلے گی، خاندانوں کی حالت بدلے گی، آپ کی زندگیاں چینج ہوں گی، آپ کا کردار چینج ہوگا، آپ کے خاندانوں میں ٹرانسفارمیشن آئے گی، تبدیلی آئے گی، اور آپ اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو ایکسپیرینس کریں گے۔ آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں، آج سب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، اور آئیے آج روح القدس کو، اس شخصیت کو جو ہمارے اندر تو آئی لیکن ہم نے اس کو اپنی روح کے ساتھ کنیکٹ ہونے نہیں دیا، ہم جسم میں چلتے رہے، روح کے وسیلہ سے جسم پر غالب نہیں آئے، روح القدس کے وسیلہ سے ہم نے جسم کو کمزور نہیں کیا، ہم نے نعمت کو روح القدس سمجھ لیا، لیکن جو روح واقعتاً ہمارے اندر تھا ہم نے اسے پورا اختیار نہیں دیا۔ آئیے اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پر رکھیے اور روح القدس سے بات کرنا شروع کیجئے۔ اس سے کہیے کہ میں اپنے بدن کے سر سے لے کر پاؤں تک ہر ایک عضو پر خداوند تیرے اختیار کو مانگتا ہوں، روح القدس کے اختیار کو مانگتا ہوں۔ سوچوں، خیالوں، ارادوں میں، اپنے کانوں میں خدا، اپنی آنکھوں میں خدا، اپنے ہونٹوں اور اپنی زبان پر خدا،
अपनी आवाज पर खुदा, खुदावंद अपने दिल पर खुदावंद खुदा, मैं तेरे इख्तियार को, खुदा के रूह तू मेरे अंदर है, मैं तुझे इख्तियार देता हूं कि तू मेरे सारे बदन पर इख्तियार रख, मेरे सारे बदन को कंट्रोल कर खुदा। रूहुल कुद्स को इख्तियार दीजिए, रूहुल कुद्स को इख्तियार दीजिए, आपके बदन के हर एक उस पर उसका इख्तियार हो। रेशटोलो रोबो 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 शांतोलो। सब दुआ करना शुरू कीजिए, सब दुआ करना शुरू कीजिए। आपको बेगाना जुबानों का बपतिस्मा हो सकता है, आपको रूहुल कुद्स की जुबानें, बेगाना जुबानें मिल सकती हैं, आपको ये नेमत मिल सकती है। रोबो शोटो कोरेबो शांतेरे रेब्रोंद्रे क्लेरेबो रेबो सांद्रे केरेबो रबा शाटा दादा रबा रबा रबा। Yes, hallelujah. रेबोंद्रोलो बोरिया रबा। बोलिए बेगाना जुबाने तरक्की के लिए हैं, भेद की बातें कह रहे हैं आप। अपनी दुआ को बहाल कीजिए, अपनी दुआ को बहाल कीजिए, बेगाना जुबानों में दुआ को बहाल कीजिए, उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी में दुआ को बहाल कीजिए। अपने हाथ उठाइए और दलेरी के साथ दुआ करना शुरू कीजिए, दलेरी के साथ दुआ करना शुरू कीजिए। आप सामने निकल के आ सकते हैं, हम आप पे हाथ रखना चाहते हैं, आपके लिए दुआ करना चाहते हैं, आपकी दुआ जिंदगी की बहाली के लिए, बेगाना जुबानों के नजूल के लिए, रेशोटोलो बोरेबे शांते, इस नेमत के लिए, हालेलुया, बेगाना जुबानों के तर्जुमे की नेमत के लिए, शिफा की नेमत के लिए, किसी भी नेमत के लिए आप निकल कर सामने आ जाइए, ताकि खादिम आप पे हाथ रखे, आपकी जिंदगियां ट्रांसफॉर्म हो, आपका किरदार बदले, आपकी सोच बदले, आपकी खिदमत पर खुदा की बरकत आ जाए। यस, अपने हाथ उठाइए और दुआ करना शुरू कीजिए। खुदा का रूह यहाँ मौजूद है, वो आपके बंधनों को तोड़ रहा है, आपके जुओं को तोड़ रहा है, वो आपको आजाद कर रहा है। आजाद हो। Correshotodo lebrendo do drombrandre clerebo sandre लेगा। रूह के मुआफिक चलोगे तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। Yes. Yes. Shodro boleara. Yes, Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Deblo redre grandro balorere, Holy Spirit rolo boria rabando doria, जिस्म नहीं रूह, जिस्म नहीं रूह, रूहुल कुद्स की कुदरत जिस्म के कामों पर गालिब आती है। डिलीवरेंस, डिलीवरेंस यीशु के नाम से, डिलीवरेंस यीशु के नाम से, डिलीवरेंस यीशु के नाम से। बोरो शादे रारा राबा राशादे दो ब्रोंद्रेले रे के रेबो सांद्रेले रिया। Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Deshodo rara raba bamboro re re. Holy Spirit, Holy Spirit, बहाली यीशु मसीह के नाम से। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus. Yes, رول کو صاحب کو چھو رہا ہے, رول کو صاحب کو چھو رہا ہے, آپ کو اگلے لیول پر لے کر جا رہے ہیں. آپ کی دعائیں زندگی پر اس کی برکت آ رہی ہے. آپ بندروں کو کھولیں گے, آپ جوا کو توڑیں گے, آپ کے وسیلے سے لوگ ڈیلیور ہوں گے. Yes, Jesus, 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 Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. 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 Reshandra ra 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 bambolo re re be re be re be re be reso do 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 ba 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 ra sa de 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 reshandro do la grebele ro coria ra ba santre ebro santre crebo sotro lo roro ebro shantre de de rebo robo satro यीशु मसीह के नाम से डिलीवरेंस. आप बदरूहों से आजाद हो रहे हैं, आप बदरूहों से आजाद हो रहे हैं. बदरूहें आपको छोड़ रही है, बदरूहें छोड़ रही है. आजाद हो. यस यस Broro robo shodo lele baronto rolkos ka nazul hai, rolkos nazil ho raha hai. Rebolio 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 बीमार शिफा पाए, बीमार शिफा पाए यीशु के नाम से. बीमार शिफा पाए. हालेलुया. यस, ये खुदा की कुदरत है, ये उसकी हुजूरी है. एंजॉय कीजिए. बेगाना जुबानें बोलिए, बेगाना जुबानें बोलिए. डिलीवर हो जाइए, रिलीज हो जाइए. रूह की कुदरत से आजाद हो. दुआ का रूह, दुआ का रूह लीजिए. खुदा का रूह आपको हील कर रहा है, आपके बदनों को शिफा मिल रही है. ओह हालेलुया. अपने आप को चेक करना शुरू कीजिए, अपने आप को चेक करना शुरू कीजिए. खुदा का रूह आपको हील कर रहा है. correbo ebro shoto correbo ebro rabo babba rararabbarero. खुदा भाई सलीम के लिए दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से. जितनी भी बीमारियां तेरे बंदा को लाक हैं, यीशु के नाम से वो शिफा पा जाए. खुदा कलीसिया में जितने बीमार हैं, जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं, मैं हर एक के लिए तेरी कामिल शिफा को रिलीज करता हूं. हील हो यीशु के नाम से. ए खुदा, जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट मिल रही हैं, जो नीचे कमेंट्स में लिखेंगे, लिख रहे हैं खुदा, उनके लिए भी तेरी शिफा चाहते हैं, तेरी शिफा चाहते हैं खुदा, तेरी शिफा चाहते हैं खुदा. और दुआ है खुदा, खानदानों में, कलीसिया में, शख्सी खानदानी कलीसियाई तौर पर खुदा, कहीं पर किसी किस्म की कोई इमरजेंसी बनने ना पाए खुदा. बल्कि खुदा इन दिनों में हम रूहुल कुद्स के वसीला से खुदावंद तुझे और ज्यादा गहरे तौर पर जान सकें, हम तेरे और करीब हो सकें खुदा. खुदावंद सारी कलीसिया को दुआ और रोजे की तौफीक मिले खुदा.
ہم روزے میں ٹھہریں خدا، ہم دعا میں ٹھہریں خدا، ہم دعا اور روزے کے وسیلہ سے یسوع مسیح کو، اس کے روح کو جو ہمارے اندر ہے، ہم اس کے ساتھ اور قریب ہو سکیں، ہم اسے اور زیادہ شخصی طور پر جان سکیں، اور ہم خدا تیرے بے پناہ بڑے بڑے عجیب کاموں کے گواہ بنیں گے خدا۔ تو ہمارے ملک کو بحال کرے گا، تو خدا گورنمنٹ کو بحال کرے گا، تو کیپٹل میں اپنی برکت کو لائے گا، اور خدا وہ سب کچھ جو تو نے ملک اور کیپٹل کے تعلق سے کہا ہے، وہ سب کچھ خدا اپنی زندگیوں میں، کیپٹل میں، ملک میں، اس سب کچھ کو وقوع میں آتے دیکھ سکیں گے خدا۔ تیرا شکر اور تیری ستائش کرتے ہیں خدا۔ وہ سارے ہدیے نذرانے جب خدا تیرے بچوں نے تیرے حضور میں دیے ہیں، گزرانے ہیں، میں یسوع کے نام سے منت کرتا ہوں، اس کو اپنے حضور میں قبول فرما، اس کے عوض آسمان کے دریچے کھول خدا، اور اپنے لوگوں کو اس کا 100 گنا واپس لوٹا خدا۔ ان کے وسائل پر، ریسورسز پر تیری برکت ہو خدا باپ۔ جو اپنی دیکیاں لے کر آئے ہیں، ہدیے نذرانے لے کر آئے ہیں، ان سب پر تیری برکت چاہتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں خدا، جو کچھ تیرے بچے تیرے گھر میں دیتے ہیں، لاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، سب کچھ تیرے حضور مقبول ٹھہرے، یہ اور ان کے ہدیے تیرے حضور مقبول ٹھہریں، اور تیرا آسمان جو اچھا خزانہ ہے تیرے بچوں کے لیے کھلا رہے۔ خداوند تیرے بچے جیسے سلامتی سے آئے ہیں، ایسے ہی سلامتی سے لوٹ جائیں، اور سب باتوں میں تیرا نام اونچا ہو، یسوع مسیح کے نام سے۔ چائے تیار ہے پیچھے؟ اگر کسی کی زندگی میں کوئی واقعی کوئی سگنیفیکنٹ چینج، کوئی تبدیلی آئی ہے، وہ سامنے آ کر ہمیں بتا سکتا ہے، شیئر کر سکتا ہے۔ خدا نے پہلے بھی مجھے بہت بار اپنے پاس آنے کے لیے بلایا، لیکن پھر میں تھوڑے دن کے لیے آتی، لیکن پھر میں وہی کاموں میں مبتلا ہو جاتی، اپنی دنیا داری میں، اپنے گھر میں رجحان کر لیتی۔ لیکن آج جب میں نے بگانا زبان میں بولنا سٹارٹ کی، پھر مجھے نہیں پتا، پہلے خدا نے مجھے پتا نہیں میں کیا کر رہی ہوں، گیت گانا اردو میں اور بگانا زبان میں، پھر میری آنکھیں کھلی ہیں، پھر مجھے نہیں پتا، میں روح القدس مجھے خود کنٹرول کر رہا تھا، مجھے نہیں پتا میں کیا کر رہی ہوں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس نے پھر سے مجھے بحال کیا اور مجھے قوت عطا کی ہے۔ جب روح القدس آپ کو اپنی گرفت میں لیتا ہے، پھر آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو یہ خدا ہی کے کام ہیں، اور خدا نے اس بیٹی کو آج ڈیلیور کیا ہے، پھر سے وہ جو شعلہ میں کہہ رہا تھا بجھا ہوا ہے، وہ شعلہ پھر سے جلا ہے۔ آمین آمین۔